اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین جتنے بھی آئے، ان کا ایک ہی مشن تھا، ہمیں جنت کے راستے پر چلانے کے لیے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس علاقے میں آ کر اور آپ کی حاضری کی تعداد کو دیکھ کر مسرت بھی ہو رہی ہے اور امید بھی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ العظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اب یہاں زیادہ سے زیادہ روشن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے ہمارے ساتھیوں نے اس اجتماع کے منعقد کرنے سے پہلے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، تو ان کے ذہن میں ایک چیز تھی، کیوں انہوں نے کوشش کی؟ وہ چیز تھی ان کے ذہن میں کہ اجتماع کیسے بھی کر کے کامیاب ہو۔ اب کامیاب کیسے ہوگا؟ جتنی کرسیاں بچھائی جائیں اتنی بھر جائیں، لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوں،
اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں، گویا ہمارا اجتماع کامیاب۔ جتنے بھی انسان دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، سب کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر کامیابی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ میں اسٹارٹ کرتا ہوں بچے سے۔ ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر 2 سال کی ہے یا 3 سال کی، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا تم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو، تو 3 سال کا بچہ کہے گا ابا مجھے کھلونا دلا دے نا تو میں کامیاب ہو گیا۔ تو 3 سال کے بچے کی جتنی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اسی چھوٹی سوچ کے اعتبار سے وہ اپنی کامیابی کی چیز کو متعین کرتا ہے۔ یہی چھوٹا سا بچہ جب 12-13 سال کا ہوتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو وہ بچہ کہے گا ایس ایس سی میں میرے اچھے پرسنٹیج آ جائیں تو میں کامیاب۔ اب کامیابی کا تصور بدل گیا، کامیابی کی چیز بدل گئی۔ یہی بچہ 3 سال کا تھا تو کھلونا مل جائے تو کامیابی، اور یہی بچہ 12 سال کا ہوا، 13 سال کا ہوا تو اچھے پرسنٹیج سے اسکول کے اندر وہ رزلٹ لائے، یہ اس کے لیے کامیابی ہو گئی۔ پھر یہی بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا، 25 سال کی عمر میں پہنچا، اب اس سے پوچھیں کہ تمہارے لیے کامیابی کیا ہے، تو ڈگری اس کے پاس ہے، اچھی جاب مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ سوچ بدل گئی۔ اب اس کی سوچ یہ بن رہی ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اگر بزنس مین ہے تو سوچے گا کہ میرا کاروبار بہت اچھا چل پڑے۔ تو جیسے جیسے عمر بدلتی رہتی ہے، کامیابی کے سلسلے میں انسان کی سوچ اور انسان کا معیار بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہی انسان اب 60 سال کا ہو گیا، 65 سال کا ہو گیا، توجہ چاہوں، اب اس سے پوچھئے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو اب وہ 65 سال کا انسان کہے گا یار بس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں، یہی میری کامیابی ہے۔ سفر کھلونے سے شروع ہوا اور ایمان پر جا کر کے ختم ہوا۔ پتہ چلا جس چیز کو تم اینڈ میں ضروری سمجھتے ہو، وہ صرف اینڈ میں ضروری نہیں، پوری زندگی ضروری ہے۔ ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت، در حقیقت یہی کامیابی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی کی آخری سانس تک تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان ہی پر جیو، اور ایمان ہی پر موت تمہیں نصیب ہو، اس کی تمہیں فکر کرنی چاہیے۔ اب ایمان پر اگر موت ہوئی تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس کے پاس اربوں روپے موجود ہوں، کھربوں روپے موجود ہوں، شاہ وقت کیوں نہ ہو، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ کامیاب نہیں۔ آپ اگر بلڈر ہیں تو آپ کا برانڈ چاہے کتنا چل جائے، لیکن پھر بھی کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہے خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ۔ اب کتنی اچھی چیز قرآن نے بیان کی ہے
کہ ایمان پر خاتمے کی بنیاد پر انسان کو کیا ملتا ہے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا تو انسان کو کیا ملتا ہے، اور جو بھی ملے گا اصل ملنا تو مرنے کے بعد ہے، اور جیتے جی جو ملتا ہے وہ تو ہمارا نہیں ہوتا۔ ایک ایگزامپل بتاؤں کہ بڑے اچھے بنگلوں میں آپ رہ رہے ہیں، باہر آپ کے باپ کا نمبر نیم پلیٹ لگا ہوا ہے، نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے باپ کے نام کی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ باپ کے انتقال ہونے کے بعد 10ویں سے پہلے نیم پلیٹ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرے ہوئے باپ کی نمبر پلیٹ بھی بیٹا رکھنا پسند نہیں کرتا کہ اب باپ نہیں تو اس کا نام کیوں؟ ذرا سوچو آپ، یہ جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، جس کی محبت میں صبح سے لے کر رات تک ہم پگھلتے چلے جاتے ہیں۔ سوتے ہیں تو اس کی فکر، اٹھتے ہیں تو اس کی فکر، چلتے ہیں تو اس کی فکر، بیٹھتے ہیں تو اس کی فکر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ایک بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا، تو بنگلو بنانے کے بعد ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کوئی اللہ والا بھی آ جائے، اس کے قدم پڑ جائیں۔ تو بنگلو کا جب انوگریشن تھا تو بہتوں کو اس نے بلایا، بڑی دعوت رکھی، سب آئے، ٹائلز کی کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی ڈیکوریشن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی فرنیچر کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کلر کی تعریف کر رہا ہے، ہر آنے والا کیا بنا ہے، ساری چیزیں سلیقے کی ہیں، کوئی چیز چالو استعمال نہیں کیا، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ارے بابا آئے، ایک بزرگ کو بلایا اس نے، وہ انٹر ہوئے، آ کر کے انہوں نے دیکھا، یوں دیکھا، اچھا مجھے بیٹا اجازت دو، حضرت آپ نے کچھ فرمایا نہیں یہ گھر دیکھ کر، کچھ تو فرمائیے آپ، کیا اچھا نہیں لگا آپ کو گھر؟ تو بابا فرماتے ہیں بیٹا گھر کی بات تم کر رہے ہو، اب تم نے کہہ دیا کہ میں کچھ کہوں تو میں تمہیں کہتا ہوں، بیٹا اس میں جو بھی رہے گا نا مر جائے گا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، ان پڑھ نہیں تھا، سلجھا ہوا تھا۔ پلٹ کر اس نے کوشچن کیا، حضرت جھوپڑے میں رہنے والا بھی تو مرے گا، یہ کوئی کمپلسری تو نہیں ہے کہ اس گھر میں رہنے والے ہی مریں گے، کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے وہ بھی مرتا ہے، بنگلوں میں رہتا ہے وہ بھی مرتا ہے، فلیٹ میں رہتا ہے وہ بھی مرتا ہے، کیا کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں کوئی مرے گا نہیں؟ بابا نے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ تو یہ سوال کر، میں تجھے اس گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں جہاں رہنے والے کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے کہا حضور فرمائے، تو کہا وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت نہیں آئے گی، آدمی ہمیشہ وہیں رہے گا۔ یہ ہے اصل۔ ہم ساری راحتیں دنیا کی ڈھونڈتے ہیں، ساری راحتیں دنیا کی ڈھونڈتے ہیں، اور کہیں ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ قبر کی راحت کیا، جہاں جانا یقینی ہے۔ ہم نے گھر بنایا اس میں رہیں گے یہ یقینی نہیں، لیکن قبر میں جانا ڈیفینیٹ ہے۔ کبھی فکر ہوئی، کبھی ہم نے سوچا کہ وہاں کون سا پلنگ کام آئے گا، کون سا گدا کام آئے گا، کون سی لائٹ کام آئے گی، کون سا پیلو کام آئے گا؟ کبھی سوچا؟ کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آیا، اور جب خیال نہیں آیا قدم پھسل گئے۔
یہ جو سوسائٹی گناہوں میں ڈوب رہی ہے، یہ وہاں کی فکر اور وہاں کے خیال کے نہ آنے کی وجہ سے، اور جہاں وہاں کا خیال آیا کہ بس چھٹی، پھر آدمی کو گناہ کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کسی کینسر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے اور لاسٹ سٹیج پر ہے، اس کے سامنے آپ پکچر لگا دیجئے، کہے گا یار بند کرو، کیا لگائے ہو تو تلاوت لگا دو۔ مرنے والے کو جب مرنے کا یقین ہوتا ہے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ موت کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد گناہوں کا شوق مر جاتا ہے۔ موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے بعد، موت کی آرزو، موت کو دیکھنے کے بعد گناہوں کی آرزو دم توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تیاری کرو۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے، جو شخص دن میں 70 مرتبہ 70 ٹائمز موت کو یاد کرے، جب وہ مرے گا تو اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا۔ کیسے موت کو یاد کرنا؟ بیوی نے ٹینشن دیا تو میں تو مر جاؤں تو اچھا، ایسے نہیں۔ قرض بڑھ گیا تو کہیں کہ مر جائیں تو اچھا، ایسے نہیں۔ ریزلٹ اپنی پسند کا کالج کا نہیں آیا تو مر جائیں تو اچھا، ایسے نہیں۔ ایسے موت کو یاد نہیں کرنا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جوانوں سے کہوں گا، پریم میں دھوکا ہو گیا تو موت آ جائے تو اچھا، یہ نہیں۔ اس طرح موت کو یاد نہیں کرنا۔ کیا کر رہی ہے؟ موت کو اس طریقے سے یاد کرنا نہیں۔ تو کیسے موت کو یاد کریں؟ جب کوئی قدم اٹھائیں گناہ کی طرف، تو اس وقت سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس حال میں مجھے موت واقع ہو جائے، قدم پیچھے آ جائیں گے۔ کچھ بھی کرو تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اس حال میں مجھے موت واقع ہو جائے۔ اب اس کا بینیفٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی کسی عورت سے بدکاری کے لیے پہنچ گیا اور جیسے ہی خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس حال میں مجھے موت واقع ہو جائے، چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے اور خیال آ گیا کہ موت آ جائے تو کہے گا کاش ایسی موت نصیب ہو، تو اس کا کیا کہنا۔ تو یاد کرنے سے تو کچھ بھی کرو، بس سوچو ہو سکتا ہے اس حال میں مجھے موت واقع ہو جائے۔ اب ایک سوال، جب موت اس طریقے سے یاد کرنے کی عادت بن جائے گی تو کیا انسان گناہ کرے گا؟ بھئی جواب دیجئے اگر میری بات نہیں۔ اور جب گناہ نہیں کرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا، اور جب جہنم میں نہیں جائے گا تو میرا رب فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی یہ ہے کہ ہمارا قدم جنت میں پڑ جائے، اور ناکامی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے قدم جہنم میں پڑ جائے۔ اب یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ جس کسی کو کامیابی درکار ہے وہ اس راستے پر چلے جو جنت کا راستہ ہے۔ جہنم کے راستے پر چل کر جنت کی تمنا کرنا، یہ کانٹوں کا بیج بو کر گلاب کی تمنا کرنے جیسا ہے۔
اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین جتنے بھی آئے، ان کا ایک ہی مشن تھا، ہمیں جنت کے راستے پر چلانے کے لیے آئے۔ اس لیے ان کو دیکھ کر گناہ یاد نہیں آتا، ان کو دیکھ کر گناہ یاد نہیں آتا، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کی محبت یاد آتی ہے، ان کو دیکھ کر تلاوت قرآن مقدس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر گناہوں سے نفرت اور گھن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارا قدم اللہ عز و جل اپنے فضل سے جنت میں رکھنے کی توفیق یا وہ اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو جسے جنت میں جانا ہو وہ جنت کے راستے پر چلے گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جانا ہے ممبئی، ٹرین پکڑ رہے ہو آپ کلیان کی، اور وہاں پہنچ کر کے کہو میں یہاں کیسے پہنچ، وہاں پہنچ کر کے وہ کہے میں یہاں کیسے آ گیا، تو پوچھا جائے گا بھائی ٹرین کہاں کی پکڑے تھے آپ؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ وہ کون سی برائیاں ہیں جن کے دروازے پر آج کا مسلمان دستک نہیں دے رہا؟ وہ کون سے پاپ ہیں جس سے دامن مسلمان کا آج آلودہ نہیں؟ اور بڑا سستا سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا۔ اتنا ایزی نہیں، اتنا ایزی نہیں۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آنکھ اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دیے، کان اللہ نے دیے، ایسی نعمت کسی نے نہیں دی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو کیا وہ پوچھے گا نہیں کہ میرے بندے تو نے اس سے کیا کیا؟ پوچھے گا وہ۔ ہمارے بہت سارے بھائی جب بہت مال آ جاتا ہے تو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں گناہوں میں، اور ٹوکا جائے تو کہتے ہیں مولانا پیسہ ہمارا ہے، کیا کریں گے اگر خرچ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں مال آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ مال تو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا کہ جب مال کا استعمال غلط اعمال میں ہونے لگے تو اللہ وہ مال چھین لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو کرائسس کا پیریڈ چل رہا ہے، یہ کورونا آ کر کے گیا، اور اب تو ایسی ایسی چیزیں سن رہے ہیں جو کبھی سنے بھی نہیں تھے۔ کہیں رشیا اور یوکرین کے درمیان کچھ چل رہا ہے، کہیں چائنا تائیوان کے درمیان کچھ چل رہا ہے، تو کہیں یہاں کچھ چل رہا ہے، تو کہیں وہاں کچھ چل رہا ہے، کہیں سونامی آ رہا ہے تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ پوچھو قرآن سے۔ کبھی 10 10 سال میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں زلزلہ آیا، اور اب تو تیزی سے آ رہے ہیں۔ ہر سال کہیں نہ کچھ تباہی آتی ہے، بادل پھٹ کے گرا لوگ مر گئے، زلزلہ آیا لوگ مر گئے، ابھی کہیں زلزلہ آیا تھا، آ ہی رہا ہے۔ کیوں؟ آؤ میں قرآن سے سمجھاؤں۔ اولا یراؤن،
انہم یفتنون فی کل عام مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. قرآن کہتا ہے کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. یہ قرآن لکھا ہے، ایک بار نہیں، ایک یا دو مرتبہ. میرے مولا کیوں امتحان لیتا ہے؟ تاکہ میرے بندے اس تباہی کو دیکھ کر میری طرف رجوع کریں. لیکن کتنے سخت دل ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. تم خود کو بڑا سمجھ رہے ہو، قدرت تمہیں بتا رہی ہے کہ دیکھو میری طاقت کا عالم. زمین کو حکم دوں تو زلزلہ آ جائے، پوری بستی سمیت اس کے اندر دفن ہو جائے، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جن کو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہو اور رات کو اٹھ کر کے توبہ کرتے ہو نہیں، بلکہ دوست سے کہتے ہیں یار کل تو میں وہاں گیا تھا. یہ حال ہو چکا ہے. گناہ کر کے احساس گناہ ختم ہو گیا اور ساری کامیابی انسان نے سمجھ لی بس یہ دنیا کی، یہ دنیا کی دنیا. بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، نام بھی لینے والا کوئی نہیں. ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور مضمون سے تھوڑی سی قریب ہو جائے گی. خواجہ صاحب غوث پاک کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ چٹائی پر بیٹھتے تھے، مٹی کے برتن تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. اور جس غوث پاک کی محفل میں ہم آئے ہیں 40 دن تک تو انہوں نے اناج کا ایک دانہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا تھا. ایسی زندگی گزرتی تھی. بہت خاص بات عرض کرنے جا رہا ہوں. پیوند والے کپڑے، چٹائی پر بیٹھ رہے ہیں، معمولی سا جھونپڑا ہے اور سادہ سا کھانا ہے. آئیے دوسری طرف دہلی چلے جائیے، بادشاہوں کے مقبرے ملیں گے، ہے نا وہاں جو مغل بادشاہ، ان کی زندگی کیسی تھی؟ جیسے ہی چھینک آئی تو 10 ہاتھ رومال لے کر کھڑے ہو گئے. پانی کہا تو 50 ہاتھ پانی لے کر کھڑے ہو گئے. ڈائمنڈ پہن کر کے چلتے تھے، شاہی لباس پہن کر کے چلتے تھے. نکلتے تھے تو آدمی ان کی قسمت پر رش کرتا، یار کتنا ان کو اللہ نے نوازا ہے. لیکن آج جب وہ مر گئے، چلے جائیے آپ مغل بادشاہ کے مقبرے پر تو وہاں پر آپ کو کبوتر کی بیٹ ملے گی، کوئی فاتحہ پڑھتے نظر نہیں آئے گا. وہاں پر کوئی مزار کی کو اس کی قبر کی مٹی کو سرما بناتا نظر نہیں آئے گا. قدرت نے ہمیں زمین پر بتا دیا کہ دیکھ لو جس کے پاس دنیا تھی مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہے، اور جس کے پاس دین تھا اس کے مرنے کے بعد کی پوزیشن کیا ہے. خواجہ صاحب کے یہاں بندہ جاتا ہے تو پورا قرآن ختم کرنے کی فکر اسے ستاتی ہے. خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر جاتا ہے تو وہاں کی مٹی کو سرما بنانے کی طبیعت چاہتی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، طبیعت پریشان ہوتی ہے، خواجہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں، دونوں اس دنیا سے گئے، بادشاہ وقت بھی گیا، خواجہ صاحب بھی گئے، لیکن چٹائی پر بیٹھنے والے کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، لوگ کاسے گدائی لے کر ان کی بارگاہ میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اور وہ جو شاہانہ زندگی گزارتا تھا اس کو کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنے والا بھی نظر نہیں آتا. بتا دیا گیا، ذہن دے دیا گیا، لوگوں اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو جو تمہاری ہے ہی نہیں، وہ کسی کی نہیں.
یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، اس سے بڑی بے وفا کوئی چیز ہے ہی نہیں. بڑی بے وفا چیز کا نام دنیا ہے. اور جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ بھی اس دنیا پر اللہ نے نظر رحمت نہیں ڈالی. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. اسی دنیا کی محبت میں آدمی گناہ کر رہا ہے. اسی دنیا کی محبت میں آدمی لوگوں کا مال، آبرو، عزت، جان سے کھیل رہا ہے. اسی دنیا کی محبت میں آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے. اسی دنیا کی محبت میں آدمی وہ سارے کام کرتا نظر آتا ہے جن کام کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے. اور ہماری قوم سوچ بدل جانے کی وجہ سے، فکر بدل جانے کی وجہ سے کامیاب اس کو تصور کرتی ہے جو چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے، بدکرداری کے ذریعے ہڑپ کر کے کسی بھی طریقے سے مال بنا لیا اور اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں آ گئیں، تو آدمی اس کی عزت بھی کرتا ہے اور اس کو کامیاب تصور کرتا ہے. سن لو، حقیقی معنوں میں کامیاب وہ ہے جو جنت کے راستے پر چلا اور اس کے پاس، توجہ چاہوں گا یہ جملہ زندگی پر نوٹ کر لیجئے گا اور اپنا بھی لیجئے گا، جس کے پاس مال بھلے نہ ہو لیکن صالح اعمال موجود ہوں اس کے پاس. جس کے پاس نیک اعمال موجود ہیں، اس سے بڑا مالدار کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دنیا کا مال، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کماؤ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سب یا جو بھی کاروبار کر کے مالدار بنتے ہیں وہ غلط طریقے سے ہی بنتے نہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو جائز طریقے سے تجارت کر کے مال کماتے ہیں اور اللہ ان کو دولت عطا کرتا ہے. ایک صاحب کا تذکرہ بھی ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر کیا اور مجھ سے انہوں نے گزارش کی، حضرت ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ کروں گا. اور وجہ انہوں نے بتائی کہ حضرت جب بھی دین کے کام کے لیے ان کے پاس گئے نا، تو الحمدللہ کبھی انہوں نے منع نہیں کیا، جتنا مانگا انہوں نے دے دیا ہے. حضرت ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ان کو بنفس نفیس میں بھی جانتا ہوں، ابھی بغداد شریف میں میری ملاقات بھی ان کے ساتھ ہوئی تھی. میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتا. ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ہیں کہ مال آیا تو چلو فلاں کنٹری میں جاتے ہیں، عیاشی کر کے آئے، چلو دبئی چلے جاتے ہیں، موج مستی کر کے آتے ہیں. العیاذ باللہ. اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس دولت آتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب چلیے آپ کو بھی عمرہ کرا دیتے ہیں. بھائی بہنوں کو کہتے ہیں چلو آپ کو بھی عمرہ کرا دیتے ہیں. خاندان کو ابھی پتا چلا مجھے ایک فیملی کے بارے میں کہ پورے قبیلے کے 70-80 لوگوں کو، بہن کے بچے، بھائی کے بچے، بیٹوں کے بچے، بیٹیوں کے بچے، 80 لوگوں کا قافلہ بنا کر کے وہ عمرہ کے لیے لے کر کے چلے. تو سوچ بدلو. اب یہاں میں آپ سے عرض کروں، ٹینشن کا زمانہ چل رہا ہے نا، جس کسی کو دیکھو حضرت دعا کرے، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے. مجھے کم ہی ملتے ہیں جو کہیں کہ بس حضرت اللہ کا بڑا کرم ہے. جس کسی کو دیکھو ٹینشن. اب آئیے سمجھئے ٹینشن کیوں. اگر ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو یہ ٹینشن کس چیز کا ہے، حضرت وہ پیسہ لیا ہے وہ نہیں دیتا، دھندا نہیں چلتا، بچی کی شادی نہیں ہوتی، بس یہی سب دنیا کے معاملات کے ٹینشن ہیں. کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ سب کچھ اس کا صحیح، بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئی، کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے، کسی نے دھوکہ دہی بھی نہیں کی، اس کی طبیعت بھی اچھی، پھر بھی دیکھو تو ٹینشن میں. کیا ہوا؟ نیند نہیں آتی. اچھا بھائی تجھے کس چیز کا ٹینشن کھا گیا؟ پتہ نہیں، طبیعت بے چین رہتی ہے. اب میں آپ کو
صحیح پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہوں، اسے زندگی بھر یاد رکھیے گا. مال کی کمی سے ٹینشن آتا ہے، بیماری کی وجہ سے ٹینشن آتا ہے، لیکن سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی وجہ بے چینی اور بے قراری کی یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے سکون کو چھین لیتا ہے. یہ ہے اصل وجہ. اور اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں، اللہ اکبر، ایک پہاڑ کے قریب سے آپ گزرے تو پہاڑ کے غار سے ایک شخص کی آواز آ رہی تھی، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، پیر بھی کٹے ہوئے تھے، آنکھوں کی روشنی بھی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ آنکھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پھر بھی یہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے. ذرا میں پوچھوں تو صحیح کہ کس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پوچھ لیا بندے ذرا بتا تو صحیح کس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جواب میں وہ بندہ کہتا ہے اے کلیم، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مصیبتوں میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا.